کس طرح انسان اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں کو دیکھے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نیکی اور برائی کو دیکھنے کی کچھ کیفیات ہیں. سب سے پہلی کیفیت، نیکی اور برائی کے اثرات کو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ ویسے تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک آدمی مکہ کیوں نہیں جا رہا؟ ہے مسلمان، پابندی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے. یہ مصیبت اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ نہ فراڈ کرتا، نہ اس کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ بند ہوتا. ایک انسان فلاں کو فیس کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں فیس کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ نہ بولتا، بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا، کوئی پریشانی نہیں تھی. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ. برائی جب انسان کرتا ہے تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں. سوادا فی الوجہ، چہرے پہ بے رونقی، چہرہ اڑا اڑا ہے، سیاہیاں پھیل گئی ہیں، اور کس طرح اداسی چھائی ہوئی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے. کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. تازگی نہیں ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ. دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے. یہ ظلمہ، تاریکی کیا ہے؟ ہر وقت گھٹن، پریشانی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا. وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے. کیا ہوگا؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات بیان کرتے ہیں وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ. برائی کی وجہ سے اللہ ذو الجلال اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے ان الرجل اذا اذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ ذو الجلال تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے قیام اللیل سے محروم کر دیتے ہیں. ضیقاً فی الرزق. کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلا، شکایات، رونا دھونا. کیا بنے گا؟ کیا حالات ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں.
یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فاحذرهم، یہ تو منافقوں کا رویہ ہے، کسی بھی چھوٹی سی چیخ، چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا؟ جی محترم کیا ہوا؟ چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا مہنگی ہوگی تو؟ بل اللہ یرفع ویخفض، ترازو تو اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو بڑھا دے کم کر دے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ جو کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی، کنویں میں ہمیشہ انسان گرا نہیں رہتا۔ جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے، پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے، اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، لیکن ہمیشہ پریشان رہے؟ پریشانی آئی ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کرو، قرآن کھول لو، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پیشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ یہ زمین پہ پہنچی نہیں، مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں۔ وضیقا فی الرزق ووہنا فی البدن، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی بات کر رہے ہیں، انسان کا جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں بہت طاقتور انسان ہے، لیکن طاقت کتنی ہے؟ صبح کی نماز ہے، 2 سے 2.5 کلو کا بلینکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتا، مسجد تک نہیں جا سکتا۔ اس کو عارج تو لوگ نہیں کہتے، لنگڑا تو لوگ نہیں کہتے، لیکن اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے جسم کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا اور پڑا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ اس سے تو بچے طاقتور ہیں، جو 8 سالہ بچے، ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جوان کیسے ہے؟ یہ طاقتور کیسے ہے؟ اس سے 2 کلو کا لحاف اور کمبل اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا، اور وہ پیدل چل کے مسجد نہیں جا سکتا۔ یہ وہن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کا دن ہوگا، انه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ایک موٹا شخص لایا جائے گا قیامت کے دن، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، 5واں اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ برائی کا، کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے، فراڈ کرنے والا ہے۔ خاندانی وجاہت بھی ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ غلط انسان ہے۔ اور یہ قانون خداوندی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسانوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں، یہ بہت اچھا انسان ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے،
یہ نماز کا بڑا پابند ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ بڑے کا احترام کرنے والا ہے، یہ چھوٹے پہ شفقت کرنے والا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے۔ بولتے لوگ ہیں لیکن اللہ ذوالجلال کے فرشتے ان لوگوں کی زبانوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو برا انسان ہوتا ہے یہ بولتے لوگ ہی ہیں لیکن فرشتے بول رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹا انسان ہے، یہ فراڈ کرنے والا ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو شرابی انسان ہے، تو بہت غلط انسان ہے، اس کا تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم ہو زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ، تم گواہی کسی کے بارے میں کیا دیتے ہو؟ اور اسی طرح جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کے اثرات بھی دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی روایت تو یہ بتاتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ، یہ غلطی تبلغ السابعۃ من الولد، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو 7 نسلوں تک انسان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔